السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ یو آل آر فائن انشاءاللہ. ہم نے جو پہلی تو ہمارا تھا کلاس، اس کو ہم نے اینڈ کیا تھا کہ غیبت کن دو چیزوں کی وجہ سے ہم غیبت کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کن دو چیزوں کی جو پیچھے بنیاد ہے، وجہ ہے، وہ کیا ہے. وہ دو چیزیں ہیں، اس آیت میں ہی ان کا بتایا گیا ہے کہ ایک ہے گمان، ایک ہے تجسس. یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم غیبت کرتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں اکساتی ہیں غیبت کرنے پہ. اس سے پہلے میں آپ کو نا ایک حدیث بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان منہ سے کلمہ نکالتا ہے، اس کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ ہوتا اندازہ کہ میں کیا منہ سے نکال رہا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے نا وہ جنت میں جانے کا اس کے ذریعہ بن جاتے ہیں. وہ الفاظ، وہ ایسے اچھے الفاظ نکالتے، ایسے کسی کو وہ کنسول کرتے، کسی کی مدد کرتے اپنی زبان کے ذریعے. اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اچھا میں نے اتنا بڑا کام کیا، اور وہ اس کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنتا ہے. اور ایسے ہی ایک بندہ ایک ایسے منہ سے کلمہ نکالتا ہے، اس کو اس کی نہیں پتہ ہوتا ہے اہمیت کا کہ اس نے کیا الفاظ منہ سے ادا کیا، اور وہ اس کے جہنم میں جانے کی وجہ بن جاتا ہے. تو یہ الفاظ ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس طرح نکال رہے ہیں، اور یہ جہنم اور جنت میں جانے کا ہمارے لیے باعث بن سکتا ہے. اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ مجھے اپنی زبان کی اور اپنی پرائیویٹ پارٹس کی ضمانت دے دو کہ تم ان کی حفاظت کرو گے، تو پھر میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں جن سے نا بندہ رک اور زبان سے دیکھے نا، یہ دو چیزیں، ایک پرائیویٹ پارٹس کہہ دیا ہے کہ آپ زنا کی طرف، غلط کاموں کی طرف نہ جائیں، اور ایک زبان کہہ دیا ہے کہ اس سے گناہ ہوتے ہیں، اس کی طرف بھی آپ نے نہیں جانا. ہم آگے کرتے ہیں انشاءاللہ، ہم ساتھ سے حدیثیں پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ لگے اس اہمیت کا کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ اتنے نارمل نہیں ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں. اب دو چیزیں ہیں، گمان اور تجسس. آیت پڑھی تھی نا، اب یہ ہے کہ تم گمان نہ کرو، بہت گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اب یہاں صرف یہ ورڈ نہیں کہا گیا کہ گمان گناہ ہوتے ہیں، لکھا ہوا ہے بہت گمان سے بچو. مطلب گمان ہم کرتے ہیں، اور ایک تھوڑا سی حد تک کرنا بھی ٹھیک ہے اگر ہم گمان کرتے ہیں کسی چیز کا. گمان کی بھی نا ٹائپ ہوتی ہے. اب ہم گمان کریں نا کہ بادل دیکھ رہے ہیں کہ یہ کالا کالا آسمان ہو رہا ہے، آندھی چلی کر رہی ہے، ہوا، تو یہ آندھی آنے والی ہے، یہ نہ بارش آ جائے، ہم کپڑے اتار لیں جلدی سے اور دروازے بند کر لیں کہ یہ نہ آندھی آنے لگ جائے اور بارش ہو جائے. یہ ہم نے گمان کیا نا، لیکن اس سے کسی کو نقصان کچھ نہیں ہوا. ہم نے ایک گمان کیا کہ ہاں بارش آ رہی ہے، وہ یہ تو نارمل ہم اکثر چیزوں میں کرتے ہیں. اور ایک گمان ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کسی انسان کے ساتھ رہ رہے ہیں گیدرنگ میں، اس طرح جگہوں میں جاتے ہیں، جیسے کیمپنگ کر رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ، تبلیغ پہ جاتے ہیں. اب وہ کسی نے ایک کو دیکھا، فار ایگزامپل میں ایگزامپل سمجھاتی ہوں، کہ اس کو دیکھا ہے کہ وہ کوئی چیز چوری کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. اب انہیں پتہ لگا یہ کرتا ہے. اب وہ اس سے یہ کہ جب وہ دیکھیں بھئی یہ بندہ میرے ساتھ ہے تو اپنی چیزوں کو کور کر کے نہیں کرنا ہے، ان کے دل میں ہے کہ اب اس نے دیکھا ہے، اب اس سے کہ نا میری چوری نہ کر لے، کچھ نہ کرے، تو حفاظت کرے. یہ گمان اس نے لگا کہ نا یہ میری بھی کر لے، تو اس نے دیکھا انہوں نے، اور وہ دیکھنے سے ان کے دل میں ڈر بیٹھا کہ نا میری کر لے تو میں اس سے حفاظت کروں. یہ گمان ہے. ایک ہوتے ہیں کہ جی رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جب آتے ہیں کوئی، تو لڑکی کے لیے پیچھے کروا رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. اس میں تجسس آتا ہے کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے لڑکا، اس کا کریکٹر ٹھیک ہے، یہ دین میں سب کچھ، یہ اس کو ہم تجسس میں کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ تجسس کرنا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جہاں رشتہ کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن بے انتہا کر کے آپ نکلوائیں اور پھر ایک ایک بات پہ کریں کہ اس میں یہ عادت کیوں بری ہے. تو اس سے منع کہ کسی اسکالر کہتے ہیں کہ اس طرح رشتے نہیں کیے جا سکتے کہ آپ اتنا زیادہ تجسس میں نہ لگ جائیں. تو گمان یہ ہوا. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ گمان سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. کہ ہم گمان نارمل کرتے کرتے نا اس حد تک گمان آئے گا ذہن میں، نا کسی کے بارے میں آئے گا، کسی سے ایک دفعہ مل کے نا ہم خود سے رائے قائم کر لیتے ہیں کہ ہاں اس کی پرسنالٹی ایسے ہوگی، چپ کر کے بیٹھی تھی نا، اپنی مرضی کرنے والی ہوگی، غصے والی ہوگی. تو یہ ہم نے گمان کیا. ایک دفعہ مل کے ہم کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی اس کی نیچر ہوگی. یہ ہم نے گمان کیا. اور ایسے ہم گمان میں بعض بڑھتے 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 تو یہ گناہ میں بھی چلے جاتے ہیں گمان. اس لیے کہا گیا کہ بچتے رہو گمان سے، کیونکہ بعض جو گمان ہوتے ہیں نا وہ آپ کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. گمان کہتے ہیں کہ ہم کچھ سی چیزیں فرض کر لی، گیس کر لیا، بری رائے کسی کے بارے میں قائم کر لی، یا شک کرنے کو بھی ہم گمان نے نا کنسیڈر کر سکتے ہیں، کسی پہ الزام لگانا. ہم زندگی میں کافی سارے گیس کرتے ہیں، پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو جیسے میں نے کہا کہ بری رائے قائم کر لینا، ایک دفعہ مل کے نہ کہہ دینا کہ ہاں اس نے اسے غلط کیا نا، یہ تو ہوگا اسی طرح کا. مطلب آپ جانتے سے میں نے پہ ایگزامپل چوری والا دی نا آپ کریں، تو آپ بس اس پہ آپ نے دھیان کیا کہ ہاں اس نے دیکھا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے،
تو میں ایسے بچ کے رہوں. لیکن ایسے ایک دفعہ مل کے یا کسی سے سنا، کسی نے ایسے خود آپ کو 2-3 بندوں کی باتیں بتائی، نہ آپ ان لوگوں میں انوالو تھے، نہ آپ نے دیکھا تھا کہ ان لوگوں کی لڑائی ہوئی، کون غلط تھا کون ٹھیک تھا، آپ نے دوسرے کے لیے ہاں یہ بندہ ہی خراب ہوگا، بس مجھے پتہ ہے نا یہی خراب بندہ. تو آپ کو کیسے پتہ ہے؟ ہم کیسے کہہ دیتے ہیں؟ ہم اکثر دن میں آپ دیکھیں ہم ایسے اپنی طرف سے رائے قائم کر لیتے ہیں کہ ہاں اس نے ایسے کیا ہوگا، اس کی تو نیچر ایسی ہے. کیا پتہ اس نے نہ کیا، تو اس لیے کہا کہ اپنی زبان کو اس سے روکیں کہ اس نے ایسے کیا ہوگا، یہ ہے اس طرح کا. اب یہ نیگیٹو گمان ہے، لیکن ایک بہت اچھا گمان بھی نہیں ہمیں رکھنا چاہیے. اس سے مراد ہے کہ کوئی اب آپ جیسے دھوکہ دے رہا ہے، کوئی دوست کی ایگزامپل لیتے ہیں. اب آپ نے اسے دوستی کیا، آپ اس سے اپنی کوئی چیزیں شیئر کریں اور اس کو منع کیا آپ نے کہ میری یہ چیزیں نہیں بتانی آپ نے، اور لیکن سب کے سامنے بیٹھ کے ان باتوں کو مذاق بنا رہا کہ دیکھو اس چیز پہ سینسٹیو، آپ نے اپنا ایک ایشو شیئر کیا کہ دیکھو مجھے یہ چیز سے میں سفر کر رہی ہوں، اور وہ پھر پبلکلی جا کے کہہ کے دیکھا کتنی سینسٹیو ہے. آپ اس کو کوئی راز ہے وہ راز کھولیں، آپ کی انسلٹ کریں سب کے سامنے، اور یہ 2-3 دفعہ ہو رہا ہے. تو مطلب آپ کو اب اتنا اندازہ ہو دینا چاہیے کہ وہ آپ کے راز کھول رہا ہے، اور پھر آپ اس پہ اعتماد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر آپ اس پہ گمان رکھنا کہ نہیں میں ایک چانس دیتی ہوں دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا، تو نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتا. پھر یہاں پہ آپ بہت ہی زیادہ اچھا گمان کریں تو اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ایموشنلی آپ نقصان دے رہے ہیں کہ آپ اس سے بات پہ آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہرٹ ہوتے ہیں. اور ایک گمان ہوتا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے رکھنا ہے، وہ تو ہمیشہ ہی خوبصورت رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کہنا کہ جیسے گمان رکھو گے نا تم ویسا پاؤ گے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کریں گے، جو چیزیں ابھی نہیں ہو رہی زندگی میں تو وہ کبھی نہ کبھی ہو ہی جائیں گی، اور دعائیں مسلسل کرتے رہیں کیونکہ ہمیں پرفیکٹ ٹائم کا نہیں پتہ ہوتا کہ کیا چیز ہمارے لیے کس ٹائم ضروری ہے، کس ٹائم اچھی ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی کریں گے میرے لیے اچھا. یہاں پہ ہم نے صرف پازیٹیو گمان رکھنا ہے، لوگوں کے لیے بھی رکھیں آپ اچھا گمان کہ ہاں ٹھیک ہے ایک دفعہ مل کے اپنا رائے قائم کرنے لگ جائیں کہ یہ تو برا ہوگا، اس نے اسی طرح کرنا ہوگا، تو اس سے اپنے آپ کو روکیں. ہاں جب آپ دیکھ لیں جیسے دوست کی ایگزامپل دیے تو آپ خود تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں. تو یہاں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس سے ختم کر لیں. ایک اسکالر بتا رہے تھے کہ وہ جیسے بزنس کر رہے ہیں، کسی ورکر نے ان کو نا دھوکہ دے دیا. اب وہ کہتے ہیں میں نے اس کو نا وہ آیا میرے پاس معافی مانگ رہی، میں نے اسے معاف کر دیا. تو اس نے کہا کہ بھئی کام پہ دوبارہ، تو انہوں نے کہا دیکھو معاف کر دیا ہے، تمہیں کچھ چاہیے ہو تو مجھ سے لینے آ جانا، کبھی میری ہیلپ چاہیے ہو تو میں تمہاری کروں گا، جس سے پہلے کرتا تھا. لیکن اب ٹرسٹ تم پہ نہیں کر سکتا، تم نے ایک دفعہ ایک ٹرسٹ توڑ دیا میرا، ختم کر دیا، تو اب دوبارہ نہیں میں کر سکتا ٹرسٹ. ہاں ویسے جب بھی آنا ملنا میری کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو میں ضرور کروں گا، لیکن ٹرسٹ اب دوبارہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ چانس میں دوبارہ نہیں لینا چاہتا. تو اسی طرح ہے کہ پھر یہ نہیں کہ آپ دوبارہ کرنے لگ جائیں، کیونکہ یہ بھی ہے نا کہ مومن ایک سراغ سے بار بار نہیں ڈستا. تو یہ ہے کہ یہ آتے ہیں جیسے ہمیں ہے کہ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ کسی نے ایسی کو، جس میں خاندان میں سنتے ہیں نا کہ کسی کوئی بات ہوئی تو ہم نا جس کے خلاف ہمارے دل میں تھوڑی سی بغض نفرت ہوتی ہے نا، تو ہم اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اس نے کیا ہوگا ایسے، میں بھی نہ کیا اس نے، لیکن ہم اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں. تو یہ آتے ہیں اگر چھوڑنی ہے نا ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوگی، اور جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی اس عادت کو اگر ہمارے دل سے نکالیں گے نا واللہ، تو ہمیں پھر اتنی راحت ہونے جائے گی نا ان عادتوں سے کہ ریفلیکٹ ایکشن ایک سٹارٹ ہو جائے گا کہ جہاں پہ یہ غیبت اور ایسے تجسس ایسے گمان لو بیٹھ کے کوئی گیدرنگ میں کہہ رہا ہے کہ ہاں اس نے ایسے کیا، پتہ تھا مجھے تو پکا یقین ہے اسی نے کیا ہوگا، آپ لوگ مجھ سے لکھوا لیں اس نے ایسے کیا ہوگا. تو ان چیزوں سے آپ کو الجھن ہوگی، اریٹیٹ ہوں گے، آپ اس چیز سے ہٹ جائیں گے، اٹھ جائیں گے وہاں سے. ایک ایکشن سٹارٹ ہو جائے گا جس سے آپ کہتے ہیں نا آپ خود دور ہوں گے کہ مجھے ان چیزوں میں نہیں بیٹھنا، مجھے ایسے گیدرنگ میں نہیں بیٹھنا. اب ایک اینگل سے ہم نے دیکھ لیا کہ ہم چیزیں خود بخود فرض کر لیتے ہیں، تو آپ نے نہیں کرنی. ہاں لڑائی آپ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 لوگ لڑے، ایک نے زیادہ کیا، چلیں پھر تو آپ کہیں کہ ہاں اس نے زیادتی کی ہے. دیکھے بغیر آپ خود جب اس چیز میں انوالو ہی نہ ہو تو اس میں ایسے گمان نہیں کرنے، کیونکہ کہا گیا نا کہ بچو. کیوں بچو؟ کیونکہ پھر بعض گمان ہمیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. ہمیں کیا پتہ ہم اتنے گمان کرتے کرتے ایک سٹیپ پہ آ کے ہم گناہ کرنے لگ جائیں. کہا ہے نا کہ الفاظ نکلنے کا پتہ نہیں لگتا کہ ہمارے جنت میں جانے کے سبب بنتے ہیں دوزخ میں. ایک ہے کہ گمان کون لوگ کرتے ہیں، اور گمان ہو گیا، یہ تجسس ہو گیا، یہ غیبت، یہ چیزیں ریلیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے لیکن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ڈیفینیشن کے ساتھ. یہ جن کے نا احساس سے کمتری ہوتی ہے کہ مطلب ان کو لگتا ہے دنیا نا انہی کی گرد گھومتی ہے، ان کے سامنے بیٹھ کے ان کی بات کر رہا ہے، اور جی کوئی ہنس رہا ہے تو شاید انہی کو ہی دیکھ کے ہنس رہا ہے. یہ ایک اندر ہوتی ہے نا ہمارے. تو ہم نے ان چیزوں کو اپنے آپ کو فری کرنا ہے. اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو اٹس اوکے، کرنے دیں ان کو، اور نہیں بھی کرے تو اپنے آپ کو زیادہ اوور اسٹریس کر لیتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے بارے میں ہی بات کرے ہوں گے. تو انسان کے اندر اتنی سیلف اسٹیم نہیں کم ہونی چاہیے کہ آپ ہر وقت آپ کو ٹینشن لگی رہے کہ وہ میرے بارے میں بات کرے گا، وہ میرے بارے میں سوچ رہا ہوگا،
اور وہ لوگوں سے میرے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوگا، تو ان چیزوں کو آپ نے اپنے آپ کو نکالنا ہے، ان چیزوں سے اتنے اپنے آپ کو نہیں آپ نے وہ ڈپریس کر دینا کہ ہاں میرے بارے میں ہر کوئی بات کر رہا ہوگا، خود بھی بچنا ہے۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ کوئی کر رہا ہے اس طرح، تو ٹھیک ہے کرنے دیں، اتنا اسٹریس نہ لیں کہ پھر ہر وقت یہ آپ کے ذہن میں لگا رہے گا کہ یہ میرے بارے میں بات کریں، یہ جو ہنس رہے ہیں نا، یہ انہوں نے مذاق کیا نا، یہ بات مجھے ہی سنوائی ہے، بس نہیں سنوائے گی نا تو بھی آپ کو لگے گا یہ بات آپ کو ہی سنوائی ہے انہوں نے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے کل تھوڑا سا اس کو اور کنٹینیو کریں گے، تو جس اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔